إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا جو اللہ پر بھی کامل ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کامل ایمان رکھتے ہیں اور کتاب اور سنت کی پیروی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں پاک اور حلال رزق، قناعت، خوش نفسی، سعادت، پاکیزگی، عبادت کا مزہ، دل کی ٹھنڈک، سینے کی کشادگی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ایماندار اور نیک عمل کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اسلام کی راہ دکھائی گئی اور جسے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا اور اللہ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اس نے نجات پا لی۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی انہیں دیتا ہے۔ ہاں، کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ اور یہاں پر حیاتاً طیبہ سے مراد ایک پاکیزہ زندگی ہے، ایک مومن کا صالح کردار ہے، اللہ کی عبادت، اطاعت اور زہد و تقوی ہے، قناعت ہے، جو عبادت میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، ویسی زندگی گزارنے کا ذکر ہے۔ اور ایک وہ کافر اور نافرمان ہے کہ جس کو دنیا بھر کی آسائشیں میسر ہونے کے باوجود بھی بے چینی کا شکار رہتا ہے، اس کو قلبی سکون میسر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کا گزر بسر تنگی والا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تقسیم کاری کی بنا پر مرد کو اس دنیا میں عورت پر فوقیت حاصل بھی ہے مگر اخروی اجر کے لحاظ سے دونوں کا مرتبہ یکساں ہے، وہاں معیار صرف ایمان اور نیک اعمال ہوں گے۔ اگر اس معیار کے مطابق عورت مرد سے آگے بڑھ جائے گی تو یقیناً مردوں سے بہترین درجہ پائے گی۔ دوسرا یہ کہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے سے مومن کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اور یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایماندار، دیانتدار اور
صبر کرنے والا انسان کو آخرت میں تو اجر ملے گا مگر دنیا میں ہمیشہ نقصان ہی رہتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ جو لوگ اپنے وعدوں کے پکے، اپنی نیتوں کے صاف ہوتے ہیں، انہیں بد عمل، وعدہ توڑنے والے، مفاد پرست لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا میں عزت اور قلبی سکون میسر ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کبھی میسر نہیں آ سکتا جو دھوکہ دینے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، فریب دینے والے ہیں، جن کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے بھی نیک لوگ، آخرت میں جو ان کو مرتبہ ملے گا وہ ان کے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر طرح کی نیکیاں کی ہیں تو اسے وہ اونچا مقام عطا کیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے۔ اگر انسان کا دل غنی ہے تو انسان واقعتاً غنی ہے، اور اگر ڈھیر و دولت پا کے بھی انسان کا دل لالچ کے پھندے میں گرفتار ہے تو یقین جانیں یہ امیری نہیں بلکہ یہ غریبی ہے، یہ فقیری ہے۔ کیونکہ جس بندے کے دل میں سکون ہی نہ ہو، جس کو سکون کی نعمت ہی نہ ملی ہو تو کیسا بے قرار دل ہے، جس کو چین ہی نہ ہو، کیونکہ چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دل تو اللہ کی یاد سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو غنا کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت دونوں میں سے جو بھی عمل نیک کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا اور دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی جائے گی۔ اس ضمن میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور دیندار اور عقل مند صحابیہ ہیں۔ جو مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھیزاد بہن ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عورتوں کی جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ سب عورتیں وہی کہتی ہیں جو میں عرض کرنے آئی ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں سبھی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ مردوں کی طرح ہم بھی آپ پر ایمان لائی ہیں اور مردوں کی طرح ہم نے بھی آپ کی فرما برداری کی ہے۔ لیکن ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم پردوں میں چھپی ہوئی گھروں کے اندر رہتی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے اپنی خواہش پوری کر لیں، ہم ان کے بچے اپنے شکم اور گودوں میں اٹھائے ہوئے پھریں۔ مرد جمعہ، جماعت، جنازہ اور جہاد وغیرہ خیر کے کاموں میں، دین کی محنتوں میں ہم سے آگے نکل گئے، نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے۔ وہ جب جہاد میں جاتے ہیں تو ہم ان کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو کیا ثواب میں بھی ان کے ساتھ ہم کو حصہ ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فصیح و بلیغ جذبات سے بھرپور گفتگو سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے کبھی کسی عورت کو اس سے عمدہ کہتے ہوئے سنا جس نے اپنے دین کے بارے میں ایسا سوال کیا ہو؟ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی اچھی بات کسی عورت کی نہیں سنی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے اسماء، جن عورتوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے ان کو میرا جواب بھی پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح گھر کا کام کاج کرنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ محبت اور موافقت رکھنا مردوں کے ان تمام کاموں کے برابر ہیں جو تم نے بتائے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں عورتوں کی طرف رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا
کہ جو عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں، برتن صفائی، کپڑے دھونا، پریس کرنا، اپنے شوہروں کے لیے کھانا بنانا، ان کے آنے تک صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، بناؤ سنگار کرنا، تیار ہونا، ان کا انتظار کرنا، یہ ساری چیزیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی سنت ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اسی طرح گھر کا کام کاج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی تھی۔ تو ہمیں بھی گھر کے کام کاج سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ ہماری ذمہ داریاں اور فرائض و واجبات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ہر بات سے باخبر ہے، انسان کی وسعت اور طاقت سے بھی باخبر ہے، اور انسان کی نیت سے بھی باخبر ہے، انسان کے اخلاص سے بھی باخبر ہے۔ تو جو بندہ خلوص کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ محنت اور مشقت کرتا ہے، اور مشکلات برداشت کرتا ہے اور آسانیاں دوسروں کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مومن کی زندگی تو ویسے ہی قید خانہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ تو نجات تبھی پائے گا جب اس دنیا سے جائے گا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں دیدار ہونا، پھر حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا، پھر جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا۔ مومن کی زندگی اسی طرح فکر آخرت کے ساتھ گزرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا اور سوچتا ہے کہ یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، انشاءاللہ آئندہ آنے والی زندگی بہترین ہونی چاہیے۔ پھر وہ اعمال صالح کی طرف لگ جاتا ہے، پھر یہ مشکل کام اور مشکلات اس کو مشکل نہیں لگتے۔ جس طرح گھڑی کبھی رکتی نہیں ہے، منٹ سیکنڈز آورز کبھی رکتے نہیں ہیں، مسلسل گھڑی کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے، اسی طرح زندگی کبھی رکتی نہیں ہے، کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، اور ایسے ایسے احساسات بھی آتے رہتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ، ان کے بعض اوقات بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کا ہمیشہ کے لیے طلبگار رکھے، اور اپنی رحمتوں میں سے ہمارے اوپر کرم نوازیاں فرمائے، برکتیں اور فضل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔